السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 72 اینڈ 73۔ لفظی ترجمہ: وَإِذْ، اور جب، قتل کیا تم نے، نفساً ایک نفس کو، فَادَّارَأْتُمْ پھر ایک دوسرے پر ڈالنے لگے تم، فیہا اس کے بارے میں، واللہ اور اللہ، مخرجن نکالنے والا تھا، ما جو، کنتم تھے تم، تکتمون تم چھپاتے، فقلنا پس کہا ہم نے، اضربوہ مارو اسے، ببعضہا ساتھ اس کے بعض حصے کے، کذالک اسی طرح، یحیی زندہ کرے گا، اللہ الموتیٰ مردوں کو، ویریکم اور وہ دکھاتا ہے تمہیں، آیاتہ اپنی نشانیاں، لعلکم تاکہ تم، تعقلون تم عقل سے کام لو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جب گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا تو وہ ایک خاص وجہ سے بھی تھا، کیونکہ ان میں یہ ہوا تھا کہ ایک مالدار شخص نے اپنے چچا کو قتل کر کے لاش کسی اور کے دروازے پر ڈال دی تھی، تو یہ سب الزام ایک دوسرے پر ڈالنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک گائے ذبح کرنے کا کہا تھا، اور اسے ذبح کر کے اس کے ایک ٹکڑے کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ مقتول کو مارو، جو اس عالی آیت کے اندر بتایا جا رہا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ تو یہ تھا کہ جب وہ گائے کو ذبح کر کے ٹکڑا مقتول کو مارا جانا تھا، تو اس سے یہ ہونا تھا کہ وہ اس شخص زندہ ہو کر قتل کرنے والے کا نام بتا دیتا۔ تو جب ایسے ہی ہوا، اس طرح سے گائے ذبح کی گئی اور اس کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ قتل ہونے والے کو مارا گیا، تو وہ زندہ ہو کر بیٹھ گیا اور اس نے جو ہے وہ اپنے قتل کرنے والے کا نام بتا دیا، یعنی قاتل کا نام بتا دیا۔ تو اس کے پیچھے یہ حکمت بھی تھی، اور اس طرح قاتل کا بھی پتہ چل گیا، اور گائے کو ذبح کرنے سے بنی اسرائیل کے دلوں میں جانور کی محبت بھی کم ہو گئی، کیونکہ وہ اس کو پوجا کرتے تھے، وہ گائے کی پوجتے تھے اس کو، تو وہ محبت بھی کم کرنی تھی، اللہ تعالیٰ نے ختم کرنی تھی۔ اور اس شخص کا زندہ ہونا بھی ایک معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دکھایا تھا، تاکہ وہ عقل سے کام لیں کہ کیسے ایک گائے کا ٹکڑا مارنے سے، گوشت کا ٹکڑا مارنے سے جو ہے ایک مرا ہوا شخص زندہ ہوا، اور اس نے جو ہے وہ اپنے قتل کرنے والے کا نام بتا دیا۔ اس طرح سے قاتل پکڑا گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔